الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہو۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہم سنیں گے کہ یوم القر کیا ہے۔ یوم النحر ذی الحجہ کا 10واں دن ہے، جس میں ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اور اس کے بعد آج والا یوم النحر کے بعد والا جو دوسرا دن ہوتا ہے وہ یوم القر ہوتا ہے۔ یوم القر ماہ ذی الحجہ کا 11واں دن ہے۔ اس دن یوم القر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حاجی لوگ مینا میں ٹہرتے ہیں اور حج کے جو دوسرے اعمال ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ مطلب حج کے دوسرے اعمال طواف افاضہ ہیں اور جو کچھ بھی اعمال ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیثیں ہیں کہ سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، اس کے بعد والا دوسرا دن یوم القر ہے، اور یہ دن جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہی باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں کہ ان دنوں کو ہم کیسے غنیمت جانیں، ان دنوں میں ہم کیا کریں۔ پہلی چیز جو مجھے آپ کو کہنی ہے کہ یہ دن بڑے مبارک ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سا دن سب سے فضیلت والا ہے، عظیم ہے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہی کہا کہ ہفتوں میں سب سے عظیم دن جمعہ کا دن ہے، اور سال میں سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، اور پھر بعض لوگوں نے کہا کہ یوم عرفہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یوم النحر ہے۔ اور اس کے بعد والا یہ دن یوم القر جسے کہتے ہیں 11 ذی الحجہ۔ تو ان دنوں میں مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو کہا کہ زیادہ سے زیادہ ہم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ جیسے حدیثوں میں بتایا گیا کہ یہ دن ایسے ہیں، جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان دنوں میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ مطلب عید کے بعد جو دن ہے یوم القر، اور اس کے بعد یہ جو ایام التشریق جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کہا کہ جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، تو نمبر 1 پہلی چیز زیادہ سے زیادہ ہم استغفار کریں، اور دوسری چیز تکبیر پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ عید ختم ہو چکی، نہیں، یہ دن ہے بڑے فضیلت والے دن ہیں کہ تکبیر مقید ہو جو فرض نمازوں کے بعد کہی جاتی ہے، یا تکبیر مطلق ہو، بار بار تکبیر کہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اور تیسری چیز زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعائیں ہیں، بار بار اسے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن لے۔ ایک اور چیز مجھے آپ کو بتانی ہے کہ یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن ایام اکل و شرب، کھانے پینے کے دن ہیں، اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ان دنوں کو غنیمت جانیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلتیں بتائی ہیں یہ ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یوم القر اور یہ فضیلت والے دن ایام التشریق سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔